اس کا نام اس کے ماں باپ نے مرزا غلام احمد قادیانی رکھا۔ اس کی زندگی کے 3 دور ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کی زندگی کے کتنے دور ہیں؟ 3 دور ہیں۔ ایک دور 1939 یا 1839 یا 1840 سے جو پیدا ہوا تھا، ایک دور یہاں سے لے کر 1880 تک کا دور ہے، یعنی 40 سال کا دور۔ 1840 سے لے کر 1880 تک کا ایک دور ہے اس کا۔ میں نے کہا 3 دور اس کی زندگی ہے، ایک دور یہ دور ہے۔ اس کا دوسرا دور 1881 سے شروع ہو کر سن 1900 تک کا ہے، یہ دوسرا دور ہے۔ اور اس کا تیسرا دور 1901 سے لے کر 1908 تک ہے۔ یہ 3 دور ہیں اس کے، 1840 سے 1880 تک کا ایک دور، دوسرا دور اس کا 1881 سے 1900، اور پھر 1901 سے لے کر 1908 تک کا اس کا تیسرا دور ہے۔ اور 26 مئی 1908 کو یہ مر گیا اور دنیا سے چلا گیا۔ اس کا جو پہلا دور ہے 1840 سے لے کر 1880 تک کا، اس کا جو خاندان تھا، کسی آدمی کی شرافت دیکھنی ہو، اس کی خودداری دیکھنی ہو، اس کے بارے میں ہمارے یہاں کہا جاتا ہے بڑا زبردست خون ہے اس کا، اس کی رگوں میں اس کے باپ کا خون دوڑ رہا ہے، اس کی رگوں میں اس کے آباء و اجداد کا خون دوڑ رہا ہے۔ کوئی آدمی دلیر ہو تو کہا جاتا ہے اس کا خاندان دلیر تھا، کوئی آدمی سخی ہو تو کہا جاتا ہے اس کی رگوں میں اس کے آباء و اجداد کی سخاوت کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو غلام احمد قادیانی کے رگوں میں بھی اس کے اپنے خاندان کا خون دوڑ رہا تھا۔ آپ کسی قادیانی جو ہے نا، یہ بیچارے ان کے جو مربی ہوتے ہیں، جیسے ہمارے علماء ہیں نا، ان کے مربی ہیں، قادیانیوں کے مربی کبھی بھی مر جائیں گے، اپنی عوام کو غلام احمد قادیانی کے جو اس کا ایک ذاتی زندگی ہے وہ کبھی نہیں دکھائیں گے۔ وہ سرسری طور پر جو اوپر کی جو باتیں ہیں نا، پردہ اور نماز اور یہ دیگر چیزیں جو اوپر کی جو ہمارے یہاں باتیں ہیں، اس کو بتاتے ہیں، اچھا کر کے پیش کرتے ہیں۔ غلام احمد قادیانی کی اس کی نجی زندگی اور اس کی کتابوں کے اندر جو اس نے غلالتیں لکھی ہیں اور بکی ہیں، وہ اپنی عوام کو کبھی نہیں دکھائیں گے۔ ایک آدمی تعصب کا آئینہ اتار کر، یہ خود ہی قادیانی جو ہیں، یہ تعصب کا آئینہ جو ہے نا وہ ایک طرف رکھ کے جب اس کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دل سے تصدیق کر لیتے ہیں۔ اس لیے کتابیں نہیں دکھاتے، یہ اپنے عقیدے کو نہیں ظاہر کرتے، یہ سرسری چیزیں دکھاتے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کی زندگی کا ایک دور گزرا جو 1840 سے شروع ہوا، 1880 پر پہلا دور ختم ہوا۔ اس کے خاندان کے جو لوگ تھے وہ انگریزوں کے وفادار تھے، انگریزوں کے وفادار تھے۔ اس کی کتاب ہے، ایک کتاب نہیں، کئی کتابوں میں اس نے اپنے خاندان کی انگریزوں سے وفاداری کو ذکر کیا ہے، اور اس نے کہا کہ 1857 کی جنگ آزادی جو انگریزوں کے خلاف ہوئی تھی، جس میں علماء دیوبند نے اور اکابرین امت نے اور ہندوستان کے مسلمانوں نے انگریزوں سے لڑائی کی اور ایک زبردست قسم کی جدوجہد شروع ہوئی تھی، اس نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ میرے والد نے، اس کے والد کا نام تھا مرزا غلام مرتضیٰ، میرے والد نے 1857 کی جنگ آزادی میں انگریزوں کو 50 گھوڑے مع سواروں کے لیے تھے کہ یہ مسلمانوں کے خلاف استعمال کرو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے باپ نے، غلام مرتضیٰ قادیانی نے 50 گھوڑے بما ساز و سامان اور سواروں کے انگریز کو دیے کہ یہ لے لو، تم ہمارے مائی باپ ہو، یہ استعمال کرو مسلمانوں کے خلاف۔ یہ تو اس کے خاندان کا حال ہے۔ اب چونکہ انگریزوں نے مسلمانوں کو خوب نقصان پہنچایا، اس کے نتیجے میں دارالعلوم دیوبند کا قیام ہوا اور مختلف قسم کے مدارس کے مسلمان میدان جہاد میں تو شکست کھا گئے ہیں، کئی نظریاتی میدانوں کے اندر یہ ہمیں شکست نہ دے دیں، ہمارے عقیدے کو خراب نہ کریں۔ اس وقت کے علماء نے
انگریزوں سے لڑائی کے بعد جب شکست ہوئی عارضی، تو اس میں علماء نے مدارس کو قائم کیا کہ مسلمان جو بھولے بھالے مسلمان ہیں کہیں ان کا عقیدہ یہ خراب نہ کریں. تو اس وجہ سے ان کو ایک وفادار کی ضرورت تھی. اب انگریزوں نے دیکھا یہ جو خاندان ہے قادیان کا یہ ہم سے بڑا وفادار ہے، اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے جو مسلمانوں کی نظریاتی بنیادوں کو ہلا دے، مسلمانوں کے اندر گھس کر مسلمانوں کے اصولوں کو اور مسلمانوں کے نظریات کو یہ خراب کر دے. اس کے لیے انگریزوں نے غلام قادیانی کا انتخاب کیا. اور کیا مقصد تھا؟ کہ مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے. چونکہ مسلمان اس کے دل میں اللہ نے جو ایمان ڈالا ہے وہ اپنی گردن تو کٹا سکتا ہے، اپنے ایمان کا سودا نہیں کر سکتا. اللہ کے دشمنوں کے آگے سیسا بلائی دیوار بن سکتا ہے، مسلمان اپنی جان کا خوف نہیں کرتا. اس پوری کائنات کے اندر صرف ایک واحد مسلمان ایک ایسا مذہب کا نام لیوا ہے کہ جو اپنی جان سے پیار نہیں کرتا، اللہ کے لیے نشاور کر دیتا ہے. تاریخ بھری پڑی ہے ایسے سپوتوں سے، ایسے ہیروز سے کہ جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے. اب انگریزوں کو ڈر ہوا کہ 1857 میں انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمانوں نے کیسی قربانیاں دی ہیں. ہم نے سور کے کھالوں کے اندر مسلمانوں کو بھر کر ان کھالوں کو سی کر آگ کے اندر ڈالا گیا، ان کے ایمان کے اندر ذرہ برابر بھی تزلزل نہیں آیا، یہ ثابت قدم رہے. اس لیے ان کی نظریات کو ہلایا جائے. اس کے لیے غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیا اور اس نے ایک مہم شروع کی جس مہم کا ماخذ یہ تھا اور جس مہم کا مقصد اور مطلوب یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد نکال لیا جائے. آپ دیکھیں مرزا غلام قادیانی کی جتنی کتابیں ہیں جہاد کے خلاف بات کی ہے، جہاد کے خلاف بات کی ہے. چھوڑ دو اے دوستو یہ جہاد کا خیال، یہ اس طرح کے کئی اشعار اس نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے اللہ کی قسم اٹھا کر کہا جاتا ہے جا سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد ماض الی یوم القیامہ، قیامت تک اس سرزمین پر اللہ کی زمین پر جہاد ہوتا رہے گا. چاہے وہ جہاد بالسیف ہو، تلوار کے ذریعے سے، بندوق کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں سے جہاد کیا جائے، چاہے وہ جہاد بالسیف ہو، چاہے جہاد باللسان ہو، زبان کے ذریعے سے اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حفاظت کی جائے، چاہے وہ جہاد بالقلم ہو، تحریرات کے ذریعے سے اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت کی جائے. یہ قیامت تک جہاد جاری رہے گا. کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس کو ختم کر سکے، کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو اس آواز کو دبا سکے، کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جو جہاد کو ختم کر سکے. قیامت تک جاری رہے گا. تو مرزا غلام قادیانی اس کا مقصد صرف یہ تھا، انگریزوں نے اس کو جو اٹھایا کہ مسلمانوں کے اندر سے جذبہ جہاد کو ختم کر دیا جائے، جذبہ جہاد ختم کر دیا جائے. اس کا ایک دور یہ گزرا، اس انگریزوں کا وفادار بن کر، انگریزوں کا وفادار قلب بن کر انگریزوں نے اس کے گلے میں پٹا ڈالا اور یہ مسلمانوں کے خلاف ہی بھوکتا رہا اور مسلمانوں کے دین کی بنیادوں کو ہلاتا رہا. ایک ایسا عظیم فرد کہ جس کو جہاد کہا جاتا ہے، اس جہاد کو مسلمانوں کے دل و دماغ میں شکوک و شبہات اس نے پیدا کیے. پھر اس کا دوسرا دور جو ہے، میں نے کہا اس کا دوسرا دور شروع ہوا تھا 1881 سے لے کر 1900 تک کا. اس میں اس نے بہت سارے دعوے کیے، بہت سارے اس نے دعوے کیے. کبھی اس نے کہا میں معمور من اللہ ہوں، کبھی اس نے کہا میں مجدد ہوں، کبھی اس نے کہا کہ میں مسیح موعود ہوں، کبھی اس نے کہا میں ذلی نبی ہوں، کبھی اس نے کہا میں بروزی نبی ہوں. مختلف اس نے دعوے کیے. دیکھیے میں نے ابتدا میں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دنیا میں تشریف لے کر آئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے نبی کون؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام. سب سے آخری نبی کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ سیدھے سیدھے نبی بن کر آ گئے.
آ گئے نبی ہیں، پتہ چل گیا قوموں کو یہ نبی ہیں، اور انہوں نے دین کی محنت کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. اب نبیوں کی صف میں اس کو گھسنا تھا، غلام قادیانی کو نبیوں کی صف میں گھسنا تھا. اس لیے اس نے کبھی کہا کہ میں معمور من اللہ ہوں، کبھی اس نے کہا میں مہدی ہوں، کبھی اس نے کہا میں عیسیٰ ہوں، کبھی اس نے کہا میں ذلی نبی ہوں، کبھی اس نے کہا میں بروزی نبی ہوں. پتہ نہیں کون کون سے اس نے دعوے کیے. اس کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کم از کم 250 کے قریب اس نے دعوے کیے ہیں. کتابوں سے جو نکالے گئے اس کے دعوے 250 دعوے کیے. وجہ اس کی کیا تھی کہ نبیوں کی صف میں گھسنا تھا. نبیوں کی صف میں اس کو گھسنا تھا. جو نبی ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، اس کو ڈھیر حجت کی ضرورت نہیں پیش آتی. اس نے 250 دعوے کیے کہ کسی طرح میں نبیوں کی صف میں گھس جاؤں. لیکن سلام ہو ہمارے اکابرین پر، سلام ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور عقیدہ ختم نبوت اور ختم نبوت کا تحفظ کیا. ہر پلیٹ فارم پر، ہر گلی، ہر کوچے پر، ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا انہوں نے تحفظ کیا ہے. اچھا، اب اس نے ایک دعویٰ کیا میں ذلی نبی ہوں. عموماً یہ قادیانی بھی کہتے ہیں کہ یہ قادیانی جو ہے ذلی نبی ہے. مرزا غلام قادیانی ذلی نبی، یعنی نبی ہونے کو مانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے. دیکھیے دھوکہ دینے کا انداز دیکھیے، اندر گھسنے کا چور دروازہ دیکھیے. ذل کہتے ہیں سائے کو. یہ کہتا ہے کہ اصل نبی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اصل نبی تو کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں ان کا سایہ ہوں. اس زمین پر سایہ محمد الرسول اللہ کا بننا تو اس وقت پک کو بننا تھا. تو اس نے دعویٰ یہ کیا کہ میں ذلی نبی ہوں. اچھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا انہ سیکون امتی 30 کذابون. میری امت میں 30 جھوٹے ہوں گے. ہر ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نتیجہ بیان کیا، جو دعویٰ کرے گا نبی ہونے کا وہ جھوٹا ہوگا. جھوٹوں میں بھی سب سے بڑا جھوٹا کذابون کا لفظ ہے. ایک کس بولتے جھوٹے کو کہتے کاذب، اور ایک کذاب. جھوٹوں میں بھی سب سے بڑا جھوٹا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹوں کا سردار ہوگا، اس کا منہ سب سے زیادہ کالا ہوگا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا. تو غلام قادیانی جھوٹا نہیں، جھوٹوں کا سردار ہے. اور پھر ہمارے لیے کیا فرمایا؟ ہمارے لیے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. کوئی نبی، آخری نبی کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا. جو آئے گا وہ جھوٹا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. پھر کبھی اس نے دعویٰ کیا میں بروزی نبی ہوں. اب بروز کہتے ہیں ظاہر ہونے کو. اس نے کہا کہ میں ظاہر ہو گیا ہوں، میں دنیا کے اندر آ گیا، آخری نبی جو ہوں وہ میں ہی ہوں. اور پھر اس نے صراحتاً نبی ہونے کا دعویٰ کیا. اس کی ایک کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے غلطی کا ازالہ. غلام قادیانی کی کتاب ہے. کیا نام ہے بھائی اس کا؟ یہ غلطی کا کہہ دینا ایک دفعہ زبان سے. یہ غلطی کا ازالہ غلام قادیانی کی کتاب ہے. اس میں اس نے کہا قرآن کریم کی ایک آیات ہے سورہ فتح کی آخری آیت، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. قرآن کریم کی آیت ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور محمد کے جو ساتھی ہیں وہ کفار پر سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں رحم دلی کا معاملہ کرتے ہیں. اس نے اپنی کتاب ایک غلطی کا جو ازالہ ہے اس میں اس نے کہا تحریف کی اور معاذ اللہ یہ کہا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے محمد الرسول اللہ، اس محمد الرسول اللہ سے مراد میں ہوں. اب بتائیں صراحتاً دعویٰ نبوت کیا کہ نہیں کیا؟ ذلی بروزی اور تشریح اور قصبی ان سب کو پیچھے چھوڑیے. اس نے دعویٰ کیا کہ نہیں کیا؟ کیا دعویٰ. تو یہ کذاب ہے، جھوٹوں کا سردار ہے. اس نے یہ دعویٰ کیا. دافع البلا اس کی کتاب ہے، اس کے صفحہ 11 پہ اس نے کیا کہا کہ سچا خدا وہ خدا ہے. اور اسے سنیے گا،
کیا کہتا ہے؟ سچا خدا وہ خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا نبی بھیجا. قادیان جو اس کا علاقہ ہے ہندوستان میں، جس نے قادیان میں اپنا نبی بھیجا. سچا خدا وہ خدا ہے، اس نے خدائی کا انکار کر دیا. آپ میں سے کوئی ہے جو یہ کہے کہ رسول معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نیا نبی آئے؟ کوئی نہیں ہے. اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ سچا خدا وہ خدا ہے کہ جس نے قادیان میں اپنا نبی بھیجا. اب بتائیے صراحتاً نبوت کا دعویٰ کیا کہ نہیں کیا اس نے؟ تو یہ جھوٹا ہے کہ نہیں ہے؟ کذاب ہے کہ نہیں ہے؟ دجال ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس نے صراحتاً نبی ہونے کا دعویٰ کیا. میں نے کہا کبھی اس نے کہا میں ذلی نبی، کبھی اس نے کہا میں بروزی نبی. اچھا ایک دعویٰ اس نے یہ کیا کہ میں کسبی نبی ہوں. میں کسبی نبی ہوں. کسبی نبی مطلب کہ میں نے اتنا مجاہدہ کیا، اتنا عبادات کی، اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی کہ اللہ نے اس کسب کے ذریعے، اس محنت کے ذریعے مجھے نبی بنا دیا. حالانکہ نبوت کسبی چیز نہیں ہے، نبوت وہبی چیز ہے. اللہ نے جس کو چاہا نبی بنا دیا. کوئی اپنی محنت سے، اپنی عبادت کے بلبوتے پر، اپنی تلاوت کے بلبوتے پر، اپنے ذکر کے بلبوتے پر، اپنی ساری عبادات کے بلبوتے پر اس درجے پر پہنچ جائے کہ وہ نبی بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. نبوت کسبی چیز نہیں ہے. کیا چیز نہیں ہے بھائی؟ کسبی چیز نہیں ہے. نبوت وہبی چیز ہے، عطائی چیز ہے. اللہ جسے چاہے نبی بنا دے. اب یہ کہتے ہیں میں ایک دعویٰ اس کا یعنی کہ 250 کے قریب دعوے ہیں اس کے. اس نے ایک دعویٰ یہ کیا کہ میں کسبی نبی ہوں، یعنی اتنی میں نے رسول اللہ کی پیروی کی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی پیروی کی کہ اللہ نے اس اتباع کی وجہ سے مجھے نبی بنا دیا. اب آپ مجھے بتائیے اس نے صحابہ کو پیچھے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ سب سے زیادہ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے، اجماع امت کے تحت ساری امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی، عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، اس کے بعد عثمان ہے، اس کے بعد علی المرتضیٰ ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین. انہوں نے کیسی اتباع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. سب سے زیادہ اتباع کر کے دکھانے والے کون ہیں؟ صحابہ ہیں. کہ صحابہ کوئی پیچھے چھوڑ دیا، صحابہ کوئی پیچھے چھوڑ دیا. اور رسول اللہ، میں نے ایک بات کہی تھی ابتدا میں 2-3 مرتبہ کہی کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ سارے دین کا تحفظ ہے. یہ بات کہی تھی میں نے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ سارے دین کا تحفظ ہے. ہم تک رسول اللہ کی نماز کس نے پہنچائی؟ بتائیے. صحابہ نے. کس نے پہنچائی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کس نے ہم تک پہنچائے؟ صحابہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں ہم تک کس نے پہنچائی؟ صحابہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہم تک کس نے پہنچائے؟ صحابہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہم تک کس نے پہنچائے؟ صحابہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ ہم تک کس نے پہنچائی؟ صحابہ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد ہم تک کس نے پہنچایا؟ صحابہ نے. اس نے صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیا اور کہا میں سب سے بڑا رسول اللہ کا اتباع کرنے والا ہوں، اس وجہ سے مجھے نبی بنایا گیا. صحابہ کو جب بیچ میں سے ہٹایا تو دین ہم تک پہنچانے والے، سارا کا سارا دین پہنچانے والے کون؟ صحابہ ہیں. یہ کہتے ہیں میں صحابی سے بھی بڑھتا ہوں، میری بات مانو. اور پھر اس نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں کسبی نبی، میں تشریعی نبی، میں غیر تشریعی نبی، میں دلی نبی، میں بروزی نبی، میں فلانا نبی، میں ڈھمکانا نبی. یہ کذاب ہے، یہ دجال ہے. ہر قوم پر امت کے اکابرین نے، علماء امت نے تحفظ ختم نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کیا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک دفاع کرتے رہیں گے. میرا اور آپ کا کیا کام ہے؟ میرا اور آپ کا یہ کام ہے کہ ہم ختم نبوت کو سمجھیں تو صحیح. ہمیں تو یہ نہیں معلوم ختم نبوت کیا ہے. بس ہم کہتے ایک تحریک اٹھی تھی اور اس تحریک کے نتیجے میں قادیانیوں کو 7 ستمبر 1974 کے اندر پاکستان کی سرزمین پر کافر قرار دے دیا گیا. کافر قرار دے دیا گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اتنا متشدد ہیں قادیانیوں کے بارے میں کہ قادیانیوں اور بھی تو کافر ہیں. یہودی اپنے آپ کو کیا نہیں کہتا؟ مسلمان نہیں کہتا. عیسائی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا. ہندو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا. مجوسی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا. ستاروں کی پرستش کرنے والا اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا.
یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر اور پھر مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر مسلمانوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو ایک بات یہ کہی، یہ ظاہری طور پر دکھاتے ہیں پردہ، نماز اور دیگر دین کے جتنے احکامات ہیں، آپ ان سے ان کے عقائد پوچھیے، آپ ان سے ان کی کتابیں مانگیے، آپ غلام قادیانی کی نجی زندگی ان سے مانگیے، زہر کا پیالہ پی جائیں گے۔ ان کے مربی کبھی آپ کے ہاتھ میں اپنے عقیدے کی کتابیں نہیں تھمائیں گے۔ ایک قادیانی وہ ان کے عقیدے کی اپنے عقیدے کی کتاب پڑھے تو وہ دل سے یہ تسلیم کرے گا کہ یہ مرزا غلام قادیانی جھوٹا ہے، محمد رسول اللہ آخری نبی ہے۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے ختم نبوت کا تحفظ کرنا، ختم نبوت کے اوپر اٹھنے والی انگلی کو صرف کاٹنا نہیں، اس کا ہاتھ کاٹ دینا قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہم سب نیت کریں، ہم اپنے آپ کو تحفظ ختم نبوت کا مجاہد بنائیں گے، نیت کریں سارے انشاءاللہ بنائیں گے، اور ہم اپنی نسلوں کو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ختم نبوت کا محافظ بنائیں گے۔ ہم خود بھی سمجھیں گے ختم نبوت کیا ہے، اور ساری دنیا کے انسانوں کو بھی سمجھائیں گے کہ ختم نبوت کتنا حساس مسئلہ ہے، ہمارے لیے کتنا اہمیت کا حامل مسئلہ ہے۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، ہم سمجھیں گے نہیں تو ہماری سمجھ میں نہیں آئے گی، جب ہم سمجھ جائیں گے تو پھر ہم دوسروں کو بھی سمجھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ختم نبوت کے نام سے ہمارے اکابرین نے مختلف کتابیں لکھی ہیں، مختلف رسائل ختم نبوت کی طرف سے شائع ہوتے ہیں، ہم وہ لیں، ان کا مطالعہ کریں، ہماری سمجھ میں آئے گا کہ ختم نبوت کیا ہے۔ اور میرے محترم دوستو عزیزو، ایک گزارش یہ کرنی ہے، ختم نبوت میں نے کہا یہ ہم سب کا کام ہے، یہ کسی جماعت کا کام نہیں ہے کہ کوئی کہے یہ تو فلاں کا کام ہے، یہ تو بریلویوں کا کام ہے، یہ تو اہل حدیثوں کا کام ہے، یہ تو دیوبندیوں کا کام ہے، یہ فلاں تنظیم کا کام ہے، یہ کسی تنظیم کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دفاع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کسی تنظیم کا کام ہوگا، یہ میرا کام ہے، میری نسلوں کا کام ہے۔ تو میرے محترم دوستو عزیزو، اسی کے تحت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام انشاءاللہ جمعرات کے دن یہ باغ جناح جو ہمارا قائد اعظم کے نمائش کے قریب جو میدان ہے، یہاں ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ کریں کہ ہم خود جانے کا اہتمام کریں، جمعرات جو آنے والی جمعرات ہے، عصر کی نماز کے بعد سے شروع ہوگی اور پھر عشاء کی نماز کے بعد دعا ہو جائے گی۔ ایک تو یہ کہ ہم خود جانے کا اہتمام کریں، اگر نہیں جا سکتے، کسی وجہ سے نہیں جا سکتے تو دعا تو مانگ سکتے ہیں نا کہ یہ ختم نبوت کے محافظ۔ اچھا وہ جو اسٹیج ہے وہ دیوبندی کا اسٹیج نہیں ہے، وہ بریلوی کا اسٹیج نہیں ہے، ختم نبوت کا اسٹیج یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث کا میں نے آپ کو بتا دیا یہ اسٹیج نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مجاہدوں کا اسٹیج ہے، ختم نبوت کے مجاہدوں کا اسٹیج ہے۔ اور میں نے کہا کہ ہم سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے مجاہد ہیں، اگر ہم نہیں جا سکتے تو دعا تو مانگ سکتے ہیں کہ نہیں مانگ سکتے؟ مانگ سکتے ہیں نا کہ اللہ جو ختم نبوت کی محنت میں لگا ہوا ہے ان کی قربانیوں کو، ان کی محنتوں کو قبول فرما، اور اس زمین سے اس قادیانیت کے فتنے کو ختم فرما۔ اور ایک اور بات ذہن کے اندر رکھیے، ہمارے ارد گرد ہم دیکھ رہے ہیں کتنا برا حال ہے، سیلاب کے متاثرین، توسا شریف کا حال دیکھیے، بلوچستان کا حال دیکھیے، اندرون سندھ کا بدترین حال ہے، بچے مر گئے، ہماری جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت ایک جسم کے مانند ہے، اگر انگلی میں تکلیف ہو، کیا خیال ہے رات کو نیند آ جاتی ہے، آنکھیں سو جاتی ہیں؟ نہیں، آنکھ نہیں سوئے گی، اس انگلی کی تکلیف کو سارا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے بچے تکلیف میں ہیں، سر پر چھت نہیں ہے، پانی پانی ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، ہم ان کے لیے دعا مانگیں۔ اور دوسری چیز، ہمیں اپنی ذات سے چاہے 1 روپیہ کیوں نہ ہو، چاہے 1 روپیہ، ہمارے گھر کے اندر ایک چادر پڑی ہوئی ہے جو زائد ہے، ہمارے گھر کے اندر ایک پلیٹ ہے جو زائد ہے، ہمارے وجود پر جو کپڑے ہیں، ہماری الماری بھری پڑی ہیں جو پھٹے پرانے نہیں ہیں لیکن ہم پہنتے نہیں ہیں، وہ تو پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے؟ ہم ان تک پہنچائیں، ورنہ میرے محترم دوستو عزیزو، یہ قادیانی فتنہ اتنا خطرناک فتنہ ہے، یہ ایسی جگہوں پر جاتا ہے اور ایسے لوگوں کی مدد کر کے، پیسہ خرچ کر کے ان کے ایمان کا سودا کر لیتا ہے، ان کے ایمان کو خراب کر لیتا ہے۔ تو ہمیں پہنچنا پڑے گا، ہم جائیں، اگر نہیں جا سکتے تو بہت سارے ایسے ادارے جو الحمدللہ معتبر ادارے، دارالعلوم کراچی والے ہیں،
بنو جامعہ علوم الاسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن والوں نے بھی پرسوں اعلان کیا ہے کہ بھائی جس کو جو ہے دفتر محاسب میں آ جائے جتنی رقم ہو چاہے 1 روپیہ کیوں نہ ہو جمع کرائیں، وہ 1 روپیہ آپ کا انشاءاللہ مستحقین تک پہنچے گا۔ ہم سب اپنی دعاؤں میں اپنے ان بھائیوں کو بھی یاد رکھیں اور ان کے لیے دعا بھی کریں، اے اللہ ان کا بھرپور ساتھ دے اور ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما۔ جو حالات ان پر آئے ہوئے ہیں، اگر ہم ٹھنڈے دل و دماغ سے اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے گناہ کتنے گناہ ہیں، اگر وہ حال ہم پر آ جاتا ہم کیا کرتے؟ ان کے بچے ان کے سامنے ان کی لاشیں تیر رہی ہیں، ماں بہہ کر چلی گئی، بچہ بچ گیا، بچے بہہ کر چلے گئے، ماں بچ گئی، چھتیں گری ہوئی ہیں بچوں کے اوپر، لاشیں نکل رہی ہیں، پانی ہے۔ میرے محترم دوستوں، ہم ان کے لیے ضرور دعا کریں اور ان تک کچھ نہ کچھ مدد ہم کریں۔ انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ سب بھی نیت کریں، اللہ ہم سب کو ختم نبوت کا محافظ بھی بنائیں اور مظلوم مسلمانوں تک ہمیں اپنا مال جان خرچ کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔